اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں محمد ذوالفقار، لیکچرر اردو APS روات، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا لیکچر میں کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آج جو ہے میں روانی کے ساتھ پورے تلفظ کے ساتھ اردو جو ہے میں پڑھوں گا اور آپ سنیں گے۔ جس طرح کلاس میں ایک طالب علم پڑھتا ہے، روانی کے ساتھ پڑھتا جاتا ہے، دوسرے طلباء سنتے ہیں، اور جو معلم ہوتا ہے وہ جہاں کہیں غلطی کرتا ہے اس کو درست کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو مشکل الفاظ کے معنی آتے ہیں، وہ مشکل لفظ آتا ہے، اس کے معنی بھی بتاتا ہے۔ آج کا اس لیکچر میں جو ہے جو سبق ہے اس کو میں روانی کے ساتھ پڑھتا جاؤں گا، آپ نے اس کو سننا ہے، اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے وہ میں نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں، ساتھ لفظ کو ہائی لائٹ کیا ہے اور ساتھ اس کے میں نے معنی بھی لکھ دیے ہیں۔ میں پڑھتے وقت آپ کو معنی نہیں بتاؤں گا، بلکہ آپ نے غور سے سننا ہے اور وہ جو معنی ہائی لائٹ کیا اس کو لکھ لینا ہے۔ ایک اور بات میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ کچھ الفاظ ایسے تھے جن کا معنی جو ہے میں ایک یا دو لفظ میں ادا نہیں کر سکتا تھا، ان کو میں نے الگ سے کونے میں یا نیچے جو ہے لکھ کر ان کو ہائی لائٹ کر ان کے میں نے معنی لکھ دیے ہیں۔ تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، آپ غور کریں۔ سب سے پہلے ہے مولانا شبلی نعمانی، یہ مصنف ہیں سبق کے، ان کا تعارف ہے۔ ان کی ولادت ہے، یعنی کہ تاریخ پیدائش ہے 1857 اور وفات ہے 1914۔ مولانا شبلی نعمانی اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کرنے کے بعد عربی اور فارسی ادب کی تحصیل کے لیے غازی پور جا کر مولوی محمد فاروق کے شاگرد ہو گئے۔ انہوں نے اصول تعلیم کے لیے دور دراز کے سفر کیے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد انہوں نے وکالت شروع کی اور کچھ عرصہ امین دیوانی کی حیثیت سے کام کیا، لیکن جلد ہی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ سر سید سے ملاقات کے بعد وہ علی گڑھ کالج میں پروفیسر مقرر ہو گئے۔ شبلی نعمانی نے مختلف ممالک کے سفر بھی کیے۔ علی گڑھ کالج سے علیحدگی کے بعد انہوں نے دارالمصنفین کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ اسلام اور اسلامیات کے لیے ممتاز تھا۔ شبلی نعمانی ایک نابالغہ روزگار ہستی تھے۔ وہ بیک وقت شاعر، مورخ، سوانح نگار، انشاء پرداز، مفکر اور مصلح تھے۔ وہ سر سید کے دبستان سے وابستہ تھے، لیکن ان کا اسلوب اور طرز بیان منفرد ہے۔ وہ اپنی تحریر میں تشبیہات اور استعارات کا بخوبی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی عبارت مختصر اور پرجوش ہے، تحریر میں روانی اور دلکشی ہے۔ وہ اپنی بات کو منطقی استدلال اور عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ ان کو اردو کا پہلا مورخ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ان کی تاریخ نگاری کی بنیاد تحقیق اور سند پر ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سیرت النبی ہے۔ اگرچہ وہ تصنیف کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے اور ان کی وفات کے بعد ان کے ہونہار شاگرد سید سلیمان ندوی نے اس کی تکمیل کی۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی نے کچھ کتابیں لکھی تصنیف، وہ ذرا نیچے نام لکھے میں پڑھ دیتا ہوں: سیرت النبی، الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت النعمان، شعر و عجم وغیرہ۔ اس کے بعد سبق ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، یہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا۔ صنف کے اعتبار سے یہ جو ہے ایک مضمون ہے، ایک بڑا مضمون تھا۔ یہ جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس بڑے مضمون میں سے تھوڑا سا حصہ منتخب کر کے شامل نصاب کیا گیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 2، سبق کا عنوان ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ 145 ہجری تک، یعنی جب تک تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی، جو تعلیم و تعلم تھی وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موزوں تھی۔ علوم وہ تھے جن کو حافظے سے زیادہ تر تعلق تھا۔ بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھے، اور طرز تعلیم تو بالکل ہی وہی تھا، یعنی سند و روایت، جو قدیم زمانے سے ان میں رائج تھا۔ لیکن 100 برس کی مدت میں تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا، اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع اور
مرتب و باقاعدہ ہو چلی۔ اس دور میں جن علوم کو رواج عام حاصل ہوا وہ نحو، معنی، لغت، فقہ، حدیث، تاریخ، اسماء الرجال، طبقات اور ان کے متعلقات تھے۔ عقلی علوم کا سرمایہ گو بہت کچھ جمع ہو گیا تھا مگر رواج عام نہ حاصل کر سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے اس کی اشاعت پر چنداں زور نہیں دیا اور عام ملک کو کچھ ناواقفیت، کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ و منطق کے ساتھ ہمدردی نہ تھی۔ تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہے۔ دیکھو، دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے۔ سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جاتے ہیں۔ بہت سی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن اب تک اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے نہ کوئی سرشتہ تعلیم ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ مدرسے ہیں۔ عرب کی نسلیں حکمران ہیں مگر حکومت ایسی بے تعلق اور اوپری ہے کہ ملک کے عام اخلاق، معاشرت، تمدن پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چنداں نہیں پڑ سکتا۔ تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے۔ ان سب باتوں پر دیکھو کہ علوم و فنون کس تیزی اور وسعت سے بڑھتے جاتے ہیں۔ بڑھتے جاتے ہیں۔ مرو، یہ شہروں کے نام ہیں کچھ، مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج اٹھا ہے۔ عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہیں جن میں سلطنت کا کچھ حصہ صفحہ نمبر 3 بھی نہیں ہے، کچھ حصہ نہیں ہے، اور جو آج کل کے تحصیلی مدارس سے زیادہ مستفید اور فیاض ہیں۔ اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات ہیں، لیکن ان سادہ اور بے تکلف عمارتوں میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہے، بڑے بڑے عالی شان کیسرو اوان میں بھی جو 5ویں صدی کے آغاز میں اس غرض کے سے تعمیر ہوئے، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی، اگرچہ اس وقت اس زمانے کا کوئی رجسٹر موجود نہیں جس سے ہم حساب لگا سکیں کہ فیصدی کتنے آدمی تعلیم یافتہ تھے، لیکن تذکرے، تراجم، اسماء الرجال، طبقات کے سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم صحیح اندازے کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ اگرچہ متواتر انقلابات، تخت گاؤں کی بربادی، اسپین کی تباہی، تاتار کی عام غارتگری کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا ہے وہ 1000 میں ایک بھی نہیں ہے، اور اس سے ہزاروں لاکھوں ناموروں کی صورتیں زمانے کی تاریخی نگاہ سے چھپ گئی ہیں۔ تاہم ہر عہد میں ہم سینکڑوں ماہرین و مجتہدین فن کا نشان دے سکتے ہیں۔ صرف ہم اثر اور ہم وطن اہل کمال کی فہرست تیار کی جائے تو بھی بہت سی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر سپرنگر صاحب تخمینہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسماء و رجال میں 5 لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے۔ اب اگر یہ قیاس لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے۔ مشہور علماء کی تعلیمی حالات پڑھو۔ ایک استاد کے حلقہ درس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں طالب علم مشغول درس نظر آئیں گے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے جن میں 10,000 سے زائد دواتیں رکھی جاتی تھیں اور لوگ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے۔ اس بڑے مجمع میں 200 امام حاضر ہوتے تھے جو اجتہاد اور فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے۔ اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ وہی تھا جو آج معظم ملکوں میں جاری ہے، یعنی املا، جس کو اردو میں لیکچر دینا کہتے ہیں۔ استاد ایک بلند مقام مثلا کرسی یا ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرتا۔ صفحہ نمبر 4 شروع کرتا تھا۔ طالب علم جو ہمیشہ قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے ان تحقیقات کو استاد کی خاص لفظوں میں لکھتے جاتے تھے اور اسی طرح
ہر ایک مستقل کتاب تیار ہو جاتی تھی اور امالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز مسافتوں کا طے کرنا اور متعدد اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ مشہور اہل فن کی لائف چھان ڈالو۔ اس زمانے میں ایک مشہور فاضل جو سفر کی زحمت اٹھائے بغیر اپنے فن میں نامور ہو، اس زمانے کے لوگ ہمیشہ اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یا کہ شہروں کے نام ہیں یہ بغداد، نیشا پور، کرتبہ وغیرہ میں گو ہر فن کے کامل شناسا موجود تھے، مگر ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے۔ علامہ مقرری کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہی علماء کے حالات میں ہے جو اسپین سے مصر و شام بغداد گئے یا ان مقامات سے چل کر اسپین میں داخل ہوئے۔ جس کثرت اور جوش و سرگرمی سے تعلیم کے لیے ہمیشہ سب مسلمان سفر کرتے رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر موجود نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اعلیٰ تعلیم کے لیے لازمی تھی مناظرہ کی مجلسوں میں شریک ہونا تھا۔ مشہور شہروں میں بحث و مناظرے کے لیے خاص وقت اور مقام مقرر تھے۔ بعض امراء اس قسم کی مجلسیں اپنے مکانوں میں منعقد کرتے تھے۔ فقہ، ادب، نحو وغیرہ ہر علم کے لیے جداگانہ مجلسیں تھیں۔ ان میں علماء اور طلباء دونوں شریک ہوتے اور کوئی ممتاز عالم بحث کے تصویے کے لیے انتخاب کیا جاتا۔ یہ جلسے جن میں زیادہ تر حق پسندی اور انصاف کا استعمال ہوتا تھا، معمولی نصاب تعلیم ختم کرنے کی نسبت بہت زیادہ مفید تھی۔ تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریری سند عطا کرتا تھا اور جس میں اس کی تعلیم کی ایک اجمالی کیفیت اور درس دینے کی اجازت لکھی ہوتی تھی۔ اس سند میں وہ تلیسان پہننے کی بھی اجازت دیتا تھا جو علماء کا مخصوص لباس تھا۔ تعلیم کی وسعت کے متعدد اسباب تھے۔ نمبر 1 ہے دینی تعلیم مذہب کا ایک ضروری جز بن گئی تھی۔ قرآن اور احادیث جن پر مذہب کی بنیاد تھی عربی زبان کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے۔ اتنے تعلق سے نحو، صرف، لغت، معنی، اسماء و رجال بھی گویا مذہبی تعلیم کے ضروری اجزاء تھے۔ فلسفے نے علم الکلام کی صورت میں مذہبی علم ہونے کی عزت حاصل صفحہ نمبر 5 کی تھی۔ اب خیال کرو کہ ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے، جس کی رگوں میں ہنوز عرب کا لہو ہے، جس کی ہمتیں بلند، ارادے مستقل، حوصلے وسیع ہیں اور پیہم ملکی کامیابیوں نے اس کے جوش کو زیادہ تیز کر دیا ہے، جب کسی کام پر پوری توجہ سے مائل ہوگی تو اسے کسی حد تک پہنچا کر رہے گی۔ عرب کے سوا دوسری قومیں جو اسلام قبول کر چکی تھیں، مذہب نے انہیں سرگرم جذبات سے بھر دیا تھا۔ جو عرب کے ذاتی خاصے تھے۔ یہی بات ہے کہ نحو، لغت، حدیث، اصول فقہ، فلسفہ کے امام و پیشوا قریباً کل اجمی ہیں۔ نمبر 2 تعلیم مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں میں موقید نہ تھی۔ وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب، ہر طبقے کے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے۔ وزارت کے کثیر الاشغال وقت میں بھی ابو علی سینا کی خدمت میں مستعد طلباء کا ایک گروہ حاضر رہتا تھا۔ نمبر 3 تعلیم میں نہایت آزادی تھی۔ کسی مقرر نصاب کی پابندی ضروری نہیں تھی۔ جو شخص جس خاص فن کو چاہتا تھا حاصل کر سکتا تھا۔ اہل کمال کے زمرے میں سینکڑوں گزرے ہیں جو ایک فن میں امام تھے اور دوسرے فن میں معمولی طالب علم کا بھی درجہ نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 4 امراء اور اہل منصب کا گروہ جو شائقین علم کی سرپرستی کرتا تھا عموماً تعلیم یافتہ اور پایہ شناس تھا۔ تعلیم کی اشاعت کا یہ بہت بڑا سبب تھا۔ سلاطین و وزراء تو ایک طرف معمولی رئیس کی خدمت میں سینکڑوں ادیب و فاضل موجود ہوتے تھے اور چونکہ ان کی تنخواہیں کسی خدمت کے صلے میں نہیں بلکہ صرف ان کا ذاتی کمال اور قبول عام مہنگے داموں خریدا جاتا تھا، تمام ملک میں لیاقت اور شہرت پیدا
پیدا کرنے کا عام جوش پھیل گیا تھا۔ تصنیفات میں زور طبع کے ساتھ تحقیق و احتیاط کا لحاظ اس لیے زیادہ تر کرنا پڑتا تھا کہ جن قدردانوں کے سامنے پیش کرنا ہے وہ خود صاحب نظیر و نکتہ چیں ہیں۔ مدرسوں کے قائم ہونے کے دفعہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ نصاب تعلیم قریباً وہی رہا جو پہلے تھا۔ صفحہ نمبر 6۔ پرائیویٹ تعلیم گاہیں عموماً قائم رہیں اور حق یہ ہے کہ جب تک ان پر کچھ زوال نہیں آیا تعلیم بھی نہایت وسعت سے جاری رہی، لیکن رفتہ رفتہ ان مدرسوں میں خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئیں۔ بعد سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو گویا تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا۔ 8ویں صدی سے پہلے فارغ التحصیل ہونے کے لیے ایک خاص مدت معین ہو چکی تھی۔ وہ ملکوں کے اعتبار سے مختلف تھی، مثلا مغرب، موراکو وغیرہ میں 16 برس اور تیونس میں 5 برس طالب علم کو تعلیم گاہ میں رہنا لازمی تھا۔ املاء کا طریقہ بھی رفتہ رفتہ جاتا رہا۔ تیسرے دور میں اس بات نے تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا کہ جو فن مقصود بالذات نہ تھے، مثلا نحو، صرف، منطق و امثال ذالک، ان کی تعلیم میں وہ تمام موشگافیاں ہونے لگیں کہ عمر کا ایک بڑا حصہ بھی ان کی نظر ہو گیا اور اثنائے وقت نہ مل سکا اور اتنا وقت نہ مل سکا کہ جن علوم کی تکمیل مقصود اصلی تھی ان پر پوری توجہ ہو سکتی۔ تصنیف کی کثرت اور ان کا درس میں داخل ہونا اس بات نے بھی نہایت ضرر پہنچایا۔ پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی، جس میں اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی مہارت اور ان کے متعلقات سے بحث ہوتی تھی۔ ان مدرسوں میں فلسفہ و منطق کی تعلیم کا بہت کم اہتمام تھا اور اکثر نامور مدرسوں میں ان علوم نے رسائی ہی نہیں پائی۔ انقلابات حکومت اور کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوا کیے ان مقاصد کے لیے اکثر مفید ثابت ہوئے۔ ایک خاندان کلیتاً برباد ہو جاتا تھا مگر اس کی علمی آثار اکثر محفوظ رہتے تھے۔ جو موضع اور علاقے مدرسوں پر پہلے وقف ہو چکے تھے، دوسری نئی حکومت اور ان کو غصب نہیں کر سکتی تھی۔ ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا بلکہ تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چراغ کر دیا، تاہم اوقاف میں کچھ تصرف کر سکا۔ اس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق طوسی کے ہاتھ میں دے دیے، جس کا بہت بڑا حصہ محقق موصوف نے رصد خانے کی تعمیر میں صرف کیا۔ ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحکام، سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعمیر اور علم کی اشاعت میں پچھلی حکومتوں سے زیادہ فیاضیاں دکھائے۔ صفحہ نمبر 7۔ ہم نے اس آرٹیکل میں کسی قدر تحصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں، مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے۔ ہماری علمی فیاضیوں اور ایجادات اور صنع کو مدرسوں کی احاطے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے۔ مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے بھی پرائیویٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا۔ 748 ہجری میں جب کہ مصر مدرسوں اور دارالعلوم سے معمور تھا، خود مصر کی ایک جامع مسجد میں 40 سے زائد حلقہ درس تھے جن میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے۔ میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصداً پرہیز کیا ہے کہ سلف کے کارنامے زیادہ آب و تاب سے لکھوں۔ قوم کی آج یہ حالت ہے کہ جتنا لکھا گیا ہے یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں کھلتا۔ سلف کے مفاخر کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں؟ ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل کہ سلف نے بہت کچھ کیا تھا۔
یہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے مقالات شبلی، یہ سبق اس کتاب سے لیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ طلباء اس لیکچر کو آپ غور سے سنو گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ آپ سمجھ جائیں گے۔ تب تک نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ نیکسٹ لیکچر کے لیے آپ تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔